کچھ لوگ زیادہ مالدار ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ دین تو غریبوں کے لیے ہے، وہ نماز پڑھے، وہ مدرسے میں پڑھے، وہ قرآن پڑھے، وہ تفسیر ترجمہ پڑھے۔ آؤ میں آپ کو ایک ملکہ کی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت زبیدہ جو بادشاہ کی بیوی تھی، ملکہ تھی، لیکن سنیے، دولت، حسن، بادشاہت، وقار، کسی چیز نے دین سے دور نہ کیا۔ اس کے گھر میں ہر وقت 300 حافظات عورتیں بیٹھی ہوتی تھیں۔ کتنی بھائی؟ سارے بولیں کتنی؟ 300 حافظات قاریات۔ یہ کیا کرتی تھیں؟ ان کی شفٹیں لگتی تھیں۔ ایک شفٹ آتی تھی 4 گھنٹے 6 گھنٹے محل میں بیٹھ کے قرآن پڑھتی۔ ایک شفٹ جاتی، پھر دوسری شفٹ آتی، وہ قرآن پڑھتی، پھر دوسری شفٹ جاتی اور تیسری آتی۔ 24 گھنٹے اس کے محل میں قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ تھی بھی ملکہ۔ اذان کی آواز آتی، اپنا سر جو ہے ننگا ہوتا تو فوراً دوپٹہ کر لیتی۔ باغ کی سیر کرنے کے لیے جاتی ہے، سہیلیاں ہیں، باغ میں مرد کوئی نہیں ہے، غیر محرم نہیں ہے، 4 دیواری ہے، کوئی نہیں ہے، فوراً اچانک دوپٹہ سر پہ لیا۔ سہیلیوں نے کہا کیا ہوا، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ کہا کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ 300 حافظات و قاریات قرآن پڑھتی تھیں، اور ایک شفٹ جاتی، دوسری آ جاتی، دوسری جاتی، تیسری آ جاتی۔ اس نے اپنے محل کو قرآن کی تلاوت سے باغ بنا دیا تھا، اپنے محل کو قرآن کا گلشن بنا دیا تھا۔ ہر طرف قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، رات دن قرآن پڑھا جاتا تھا۔ اچھا، ایک لڑکی جو ایف ایس سی میڈیکل کر سکتی ہے، کیا وہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتی؟ ہم نے توجہ کبھی نہیں کی۔ جس نے ایم اے کر لیا انگلش کے اندر، جو ہماری زبان بھی نہیں ہے، کیا وہ قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہے مدرسے میں؟ جب دینی تربیت ہی نہیں ہوگی، اس نے سارا علم باہر سے لیا ہے، جو چند چیپٹر ہوتے ہیں، تربیت ہی نہیں ہوتی۔ یقین جانو، جس کی تربیت، بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی تربیت اگر مدرسے کے اندر ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، تو خدا کی قسم زندگی بدل جاتی ہے۔ جو سکول میں اتنے نمبر لے سکتی ہے، یونیورسٹی میں پوزیشن لے سکتی ہے، وہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مالدار بن جائے اور دین چھوڑ دے۔ یہ ملکہ ہو کر قرآن پر اتنی توجہ تھی، خود بھی قرآن پڑھتی تھی، اور سارا دن بھی قرآن پڑھا جاتا تھا، ساری رات بھی قرآن کی تلاوت ہوا کرتے تھے۔ پھر ہم درد کتنی تھی، لوگ حج کے لیے جاتے تھے، پانی نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے تاج محل بنوایا، اپنے خاوند کو کہا مجھے تاج محل بنوا دو۔ کسی نے گلشن آرا بنوایا، لیکن یہ وہ تھی، اس نے کہا میرے لیے تاج محل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہر کھدوا دو۔ عراق سے لے کر اس نے وہاں عرب شریف تک ایک نہر کھدوائی، ابھی بھی کچھ حصے مل جاتے ہیں۔ اس نہر سے پانی جاری کروایا کہ حاجی پانی پیئیں گے۔ قیامت کا جب دن ہوگا، لاکھوں لوگ ہوں گے جو نہر زبیدہ سے پانی پیا ہوگا جس نے۔ کتنے پرندے ہوں گے، کتنے جانور ہوں گے جو اس پانی سے سیراب ہوئے ہوں گے، کیا اسے اجر نہیں ملے گا؟